انسان کہتا ہے نا کہ بھئی تھوڑا کھانا کھا لو، وہ کہتا ہے پیٹ بھرا ہوا ہے بھئی کھانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. تو بالکل اس کائنات کا پیٹ بھر دیا گیا، اس زمین کی پیاس کو بجھا دیا گیا، اس آسمان کی پیاس کو بجھا دیا گیا. آسمان کی تمنا کہ وہ نبی کو دیکھے، زمین کی تمنا کہ وہ نبی کو دیکھے، نبی کو سنے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قدم اس کی پشت پر چلے. جب اللہ کے نبی آئے تو زمین کی ہزاروں سال کی پیاس بجھ چکی، آسمان کی ہزاروں سال کی خواہشیں ختم ہو چکی. تو جب آخری خواہش پوری ہو جاتی ہے تو اب اس زمین کو کسی اور نبی کی ضرورت نہیں ہے. تو یہاں پر کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بطور بندے کی اس دنیا میں آئے، تو آپ بندے بن کر جب دنیا میں آئے، ماں کے پیٹ سے آپ نکلے، پھر آپ کو 40 سال کی عمر میں نبی بنایا گیا. تو بڑا رشتہ یہ 40 سال تک، پیدائش سے لے کر 40 سال تک جو یہ رشتہ تھا 40 سال کا، یہ بندگی کا رشتہ تھا. اور وہ جو 40 سال کے بعد یعنی کہ 63 سال تک جو رشتہ تھا، 23 سال وہ رسول اور پیغمبر اور نبی ہونے والا رشتہ تھا. تو بڑا کون سا ہوا؟ 40 سال والا رشتہ بڑا ہوا، یہ 23 سال والا رشتہ بڑا ہوا. اللہ کے نبی کو جب کوئی نہ جانتا تھا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اکیلے میں غار ہیرا میں جاتے اور اللہ سے باتیں کرتے، اللہ کی عبادت کرتے، اور صرف اللہ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہوتے. تو یہ 40 سال اس سچویشن میں گزاری، تو لہذا یہ 40 سال اللہ کو بہت پسند آئے. اگر اللہ چاہتا تو 20 سال میں نبوت دے دیتا، لیکن جب نبی بنتا ہے تو اب ذمہ داری کسی اور کی طرف ہو جاتی ہے. یہ وقت کسی اور کو لگے گا، یہ سونا کسی اور کے لیے، یہ جاگنا کسی اور کے لیے، یہ رونا کسی اور کے لیے. تو اب میں میرے نبی کو 40 سال تک میری آنکھوں کے سامنے رکھوں گا، اس کے بعد باقی 23 سال یہ امت کے لیے. اس نبی کا رونا، گڑ گڑانا، چلنا پھرنا، اٹھنا بیٹھنا، یہ باقی امت کے لیے. تو 40 سال یہ بندگی کے بڑے ہوئے. تو اسی لیے کہا عبدہ و رسولہ کہ آپ بندے ہیں اور اس کے رسول ہیں. رات میں یہ سفر کیوں کرایا گیا؟ اسرا کہتے ہیں رات میں سفر کرنا. تو اب بہت سارے لوگ یہ کہتے کہ پوری رات اللہ کے نبی نے سفر کیا، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر لیلہ کا لفظ لا لیا. لیل کا مطلب ہوتا ہے کہ رات کا تھوڑا سا حصہ، لیلہ کہتے ہیں رات کے تھوڑے سے حصے کو. تو ہم نے ہمارے نبی برک صلی اللہ علیہ وسلم کو سفر پر بلایا رات کے تھوڑے سے حصے میں. رات میں یہ سفر کیوں کرایا گیا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اللہ کے نبی کو بہت سارے معجزے دیے، لیکن ان معجزوں میں سب سے بڑے 2 معجزے. ایک معجزہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا قرآن کا، کہ اس معجزے کو ہم نے شب قدر میں رات میں اتارا، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر. دوسرا بڑا معجزہ معراج کا. تو یہ معجزہ بھی رات کے وقت میں ہونا چاہیے، اسی لیے رات کا وقت متعین کیا، مقرر کیا معراج کے سفر کے لیے. دوسری حکمت، 2 بڑی خوشخبریاں اس زمین پر اس سے پہلے نہ بعد میں کبھی آئی. ایک اللہ کے نبی کی پیدائش کا واقعہ اور ایک معراج کا واقعہ. یہ بہت خوشی کا موسم تھا اور بہار کا موسم تھا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب طائف کے سفر سے آئے اور وہاں لوگوں نے مذاق اڑایا، پریشان کیا، اللہ کے نبی بہت زیادہ روئے اور بہت زیادہ زخموں سے چور اور نڈھال اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب آئے تو اللہ تبارک و تعالی نے کہا کہ چلو اب تمہیں سیر کراتے ہیں، اب گھماتے ہیں. جب چھوٹا سا بچہ کوئی پریشان ہو جاتا ہے حالات سے اور بہت زیادہ دکھ اور پریشانیاں آ جاتی ہے زندگی میں، تو ہم کہتے ہیں کہ موسم بدلو، ہوا پانی بدلو. تو اللہ تبارک و تعالی نے اس سفر کو کرانے کا سب سے بڑا مقصد اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دینا کہ اب بہت ہو گیا یہاں رہنا، یہاں رونا اور یہاں کے لوگوں کے ہاتھوں کچھ باتوں کا سننا، تانوں کا سننا. اب آ جاؤ سب کو چھوڑ کر ہمارے پاس. تو لہٰذا یہ جو ہے بڑی خوشخبری کا موقع. تو اللہ کے نبی جب پیدا ہوئے تو یہ دن کی گود میں آیا،
یعنی دن کو یہ سعادت حاصل ہوئی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا تہجد کے وقت میں دنیا میں تشریف لانا یہ دن کے معیار کو بڑھا دیتا ہے, دن کی عزت کو بڑھا دیتا ہے. اب رات بھی اللہ تبارک و تعالیٰ سے کہنے لگی کہ آپ نے دن میں اپنے محبوب کو پیدا کیا تو لہٰذا یہ دن خوش ہو گیا, لیکن رات میں مجھے کچھ چاہیے تاکہ میرا عدل و انصاف برقرار رہے. اللہ تبارک و تعالی نے عدل کو برقرار رکھنے کے لیے رات کے وقت میں معراج کے سفر کو چنا کہ دن کے وقت میں ہم نے ہمارے نبی کی پیدائش کی, اب رات کے وقت میں ہم ہمارے نبی کو لے کر چلے گئے. یہ رات اور یہ رات کی ٹھنڈی ہوائیں محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم سے جب ٹکرائے گی تو اب رات کی پیاس بھی بجھے گی. 2 حکمت. تیسری حکمت یہ کہ دن کے وقت میں اگر معراج کا سفر ہو جاتا تو یہ امتحان ہی ختم ہو جاتا کہ کون اقرار کرنے والا ہے کون انکار کرنے والا ہے. اللہ کو دیکھنا تھا کہ میرے نبی کی باتوں پر کون ایمان لاتا ہے, یقین لاتا ہے, کون اقرار کرتا ہے, کون صداقت کا صدیق بنتا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب آئے تو ابو جہل کو جب کہا تو ابو جہل مذاق اڑانے لگا, زندیق بن گیا اور کہا کہ ہم نہیں مانتے اس بات کو. حضرت ابوبکر صدیق کو ابو جہل نے کہا کہ تمہارا دوست یہ کہتا ہے کہ وہ لمحے بھر میں یہاں سفر کر کے آیا ہے. تو حضرت ابوبکر صدیق کہنے لگے اگر کوئی اور ہوتا تو گنجائش تھی, لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے اسی لیے جھوٹ کی کوئی گنجائش نہیں ہے. میں تصدیق کرتا ہوں کہ پہلے آسمان پر جانا سچ, دوسرے پر جانا سچ, تیسرے چوتھے پانچویں چھٹے ساتویں پر جانا سچ, اور اللہ تبارک و تعالیٰ کو دیکھنا سچ. اتنی بڑی صداقت. تو یہ امتحان ہی ختم ہو جاتا اگر دن میں یہ واقعہ ہو جاتا اللہ کے نبی کا جانا اور آنا, تو امتحان ہی ختم ہو جاتا. امتحان کو برقرار رکھا. من المسجد الحرام الى المسجد الاقصی, مسجد حرام سے مسجد اقصی تک کا سفر یہ اسرا کہلاتا ہے. اللہ